سورہ صاد آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، ان هو الا ذکر للعالمین، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ صاد کی آخری 3 آیات پوری کی پوری سورہ صاد کا خلاصہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ میں جو کچھ تبلیغ کرتا ہوں، تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں، تمہاری کامیابی کی بات کرتا ہوں، اس پر میں کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، یعنی کہ یہ میری خدمات یہ بے لوث ہیں، فی سبیل اللہ ہے، اس کا اجر میرا رب مجھے دے گا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ دوسری چیز جس کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ دل سے کرتا ہوں، اس میں کوئی بناوٹ، کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جس کا تذکرہ ہے وہ ہے قرآن مقدس، کہ قرآن کیا ہے، تمام جہانوں کے لیے اس کے اندر نصیحت چھپی ہوئی ہے، نصیحت کا خزانہ ہے۔ چوتھی بات اور آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے، فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان اس کو پہلے ہی مان لے کہ جو قرآن ہے اس کے اندر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اگر اب نہیں مانتا تو بہت جلد مان لے گا، یا تو دنیا کے اندر دھکے کھا کھا کے، ٹھوکریں کھا کھا کے دنیا کے اندر ہی مان لے گا، اور یا پھر یہ کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی قرآن تو نصیحت تھی، یہ اللہ کا کلام تھا، اس کے اندر ہمارے لیے خیر کے خزانے چھپے تھے، لیکن میں نہ سمجھتا۔ تو یہ بات سمجھ آنی ہے اور ضرور آنی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ انسان وقت سے پہلے سمجھ لے اس کو اور اس سے استفادہ کر لے۔ قل آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی بھی اجر، وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے قرآن مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور آپ البتہ ضرور اس کی خبر جان لیں گے، بعد حین، ایک وقت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ تم ہماری بات مان لو، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر وحی اترتی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو قبول کر لو، اس کے اندر تمہاری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔
لیکن مفت کی قدر نہیں ہوتی نا، جس پہ کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کچھ مانگتے نہیں تھے، صرف دیتے تھے۔ بہرحال ایک بغیر معاوضے کے جو کام ہوتا ہے تو اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وما انا من المتکلفین، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکلف جو ہے اسی سے ہے تکلیف۔ تکلف تصنع، بناوٹ، دکھاوا۔ یہ لفظ چھوٹا سا ہے، وما انا من المتکلفین، لیکن یہ سمندر کوزے میں بند ہے۔ اگر ہم اس ایک لفظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو اپنا لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیاں، الجھنیں ختم ہو سکتی۔ اللہ کے نبی وہ تکلف نہیں کرتے، وہ بناوٹ نہیں کرتے، جو بات ہوتی ہے بالکل حق، سچ، سیدھی بات کرتے۔ اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل سادہ زندگی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے البذاذۃ من الایمان، جو سادگی ہے یہ ایمان میں سے، جیسے الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے فرمایا البذاذۃ من الایمان، کہ یہ سادگی بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، وہ تکلفات میں نہیں پڑتا۔ آج اس وقت امت جو ہے وہ تکلفات میں گھسی ہوئی ہے، تکلفات کا شکار نہیں ہے، گھسی ہوئی ہے بالکل۔ اور جتنی ہماری پریشانی ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ صرف اور صرف تکلفات کی وجہ سے، یہاں تک کہ ہمارا اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر بنانا، اچھی سواری رکھنا، تمام چیزیں صرف اور صرف تکلفات کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ تکلف نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے۔ اور یہ تکلف صرف ان چیزوں کے اندر نہیں، علم کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، تمہارے پاس علم ہو تو بتا دیا کرو، ورنہ صاف صاف بتا دیا کرو کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تکلف میں نہ پڑا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، فتویٰ نہ دیا کرو، بتا دیا کرو کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم تکلف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی تکلف ہے، اپنے آپ کو مشقت میں، تکلیف میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا۔ ایک چیز کا علم نہیں ہے تو صاف صاف بتانے میں کیا حرج ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص نے 7 مہینے مسلسل سفر کیا۔ کتنے مہینے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پہنچا، اس کے علاقہ کے لوگوں نے اس کو بھیجا، وہ ذہین تھا، سمجھدار تھا، اس کو بھیجا کہ آپ جاؤ امام مالک کی خدمت میں جا کر، اور یہ کافی سارے سوالات ہیں، یہ ان سے پوچھے، ان کا جو جواب ہے وہ آپ ان سے پوچھ کے اور سمجھ کے ہمیں آ کے بتائیں۔ وہاں پر گئے، مختلف سوالات کیے، جن میں سے چند ایک کا آپ نے جواب دیا، اور اکثر کے بارے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 مسئلے پوچھے تھے، جن میں سے 5 بتائے اور 35 فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ شخص کہنے لگا امام مالک، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اتنا لمبا سفر کیا، اتنی مشقت برداشت کی، اور جنہوں نے مجھے بھیجا تھا میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ امام مالک یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، لوگوں کو جا کر بتا دینا کہ مالک نے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا اور اس نے بتا دیا ہے کہ مجھے نہیں آتا۔ آج سچ بتائیے، امام مالک کی اس بات کے ساتھ جو اب آج ہم نے
پڑھی اور سنی ہے، اس کے ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن شیطان ہمیں کیا کہتے ہیں کہ تم نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو تمہاری ناک کٹ جائے گی۔ امام مالک کی ناک اور بلند ہو گئی، لا ادری مجھے معلوم نہیں، فرمایا آدھا علم تو لا ادری میں چھپا ہوا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ جس چیز کے بارے میں قطعی طور پر معلوم ہو، علم ہو، وہ بات بتاؤ۔ لیکن آج الامان والحفیظ ہر ایک مفت کا مفتی بنا ہوا ہے، ہر ایک مسئلے بتاتا پھر رہا ہے، خود کچھ پتہ نہیں ہے، بازار میں بحث چل پڑتی ہے، یہ مفکر قرآن بھی ہے، یہ محدث بنا ہوا ہے، یہ فقیہ بنا ہوا ہے، اور یہ مفتی بنا ہوا ہے، اور علامہ بنا ہوا ہے، بس یہ مسئلے پہ مسئلے پھینکے جا رہا ہے، پتہ ککا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف ہوتا تو انسان اپنی زبان کنٹرول میں رکھتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ صرف وہی تکلف ہے، یعنی کہ یہ ایک بڑی مشکل اور تکلیف دہ بات ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شان جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ امام مالک کی اس بات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات سے، اس فرمان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تکلفات میں نہ پڑھیں، اگر پکی بات معلوم ہے تو بالکل اس کا تذکرہ کریں، ورنہ کہیں جی میرے پاس اس کا علم نہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے اندر تمہاری شان کم نہیں ہوگی، تمہاری شان بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور پھر دوسری بات کہ ایک تو علم کی میں نے بات عرض کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں ہر چیز کے اندر تکلف پڑا ہوا ہے، تو اس پر ایک حدیث پاک سنیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ یہ اپنے شاگردوں کو ایک پیالہ دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ وہ پیالہ ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام کو میں چیزیں دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی پانی بھی اسی میں پیا کرتے تھے، دودھ بھی اسی میں پیا کرتے تھے، اور شہد کا پانی اسی میں پیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ کھانا بھی اسی کے اندر ڈال کے کھایا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک پیالہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کبھی مجھے نہیں فرمایا اے انس تیرا ایک ہی پیالہ کھڑا ہوا ہے تو دودھ پی رہے ہیں، کو اور برتن لے آ، آج شہد کا پانی کو اور برتن لے آ، آج میں نے اس میں سالن ڈالنا ہے، نہیں، ایک پیالہ ہے، سب کچھ اسی کے اندر۔ کون؟ دونوں جہانوں کے سردار۔ آج ہمارے ہاں پانی کا گلاس الگ ہے، دودھ والا الگ ہے، اور اس کا تو تصور نہیں ہے کہ ہمارے ایک پیالہ ہو، اسی کے اندر ہم پانی اور دودھ پئیں، اسی کے اندر گھر والے کھانا ڈال کر دے دیں تو ہم لڑنے مرنے کو آ جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر ایک ہی گلاس کے اندر پانی اور اسی کے اندر دودھ پئیں گے تو موت پڑ جائے گی؟ یہ تکلف ہے نا کہ بھئی یہ برتن الگ ہے میرا، یہ برتن الگ ہے۔ جس برتن میں ہم خود کھانا کھاتے ہیں مہمان کے لیے نہیں، مہمان کے لیے اور برتن ہے، دوسرے برتن نکالو اسپیشل، پتہ چلے نا ہمارے پاس بڑے قیمتی برتن ہیں، بڑے قیمتی ڈنر سیٹ، مہمان کے اوپر تو روب ڈالنا نہیں۔ اب اگر جس برتن ہم خود کھاتے ہیں اس کو بھی وہی پیش کر دی، اچھا وہ اہم برتن پڑے ہوئے ہیں، خود نصیب نہیں ہوتے، مہمان آئے گے ان کے لیے نکالنے ہیں، خود نہیں ہمارا یہ سیٹ خراب ہو جائے گا۔ اچھے گلاس پڑے ہوئے ہیں، خود اس کے اندر پانی نہیں پینا، دودھ نہیں پینا نصیب نہیں ہوتا، یہ تکلف نہیں ہوتا اور کیا ہے تکلف یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے ہمیں سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ سادہ زندگی، اور سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہمارے اندر سے سادگی ختم ہو گئی ہے، ہم کہیں اگر شادی میں جا رہے ہیں، کہیں خوشی غمی میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرے کپڑے کون سے ہیں، وہ بھئی یہ تو میں نے کل بھی پہنے ہوئے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ہی سوٹ رکھا ہوا ہے، ایک فنکشن میں اور سوٹ ہوگا، دوسرے میں اور ہوگا، تیسرے میں اور ہوگا۔ اسی طریقے سے جوتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ پھر اس کی جیولری میچنگ کرتی ہیں، یعنی ایک ایک چیز میچ کرنی ہے، اور ایک فنکشن میں جا کے دوسرے فنکشن میں فوراً اس کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ وہ پہلی چیزیں تو ساری دیکھ لی سب نے۔
یہ تکلف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی کہ ایک سوٹ انسان نے اچھا پہنا ہوا ہے، پاک صاف خوبصورت ہے، تو اس کے اندر انسان کسی کے جنازے میں بھی جا سکتا ہے، کسی کی شادی میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر ہم جنازے میں جا رہے ہیں تو وہ مرنے والے کے لیے کپڑے الگ ہونے چاہیے، شادی والے الگ ہونے چاہیے، یہاں کے لیے جوتا اور ہونا چاہیے، وہاں کے لیے جوتا اور ہونا چاہیے، سوائے تکلف کے اور کیا ہے؟ ایک اور بات سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، شاید آپ کو بھی حیرت ہو، جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا، دولہے کے لیے کار کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ جس دولہے نے کبھی موٹر سائیکل پر بھی سواری نہ کی ہو اور کبھی شاید اس کو گدھا گاڑی بھی نصیب نہ ہوئی ہو، 2026 چل رہا ہے نا بھائی، 26 ماڈل گاڑی ہونی چاہیے۔ آگے سے وہ بیچارہ ڈرائیور کہتا ہے یار 25 ماڈل ہے لیکن کنڈیشن دیکھو بہت پیاری ہے۔ نہیں بھائی نہیں، مووی بننی ہے، ویڈیو بننی ہے، تم پاگل ہو؟ 26 ماڈل چاہیے، اپلائیڈ فار ہونی چاہیے۔ کیا اس کو تکلف کہہ سکتے ہیں؟ جی تکلف نہیں ہے، بول ہی نہیں رہے ماشاءاللہ۔ یہ تو سادگی ہے، سادگی ہے نا۔ اچھا ایک دن کے لیے وہ بڑی 26 ماڈل گاڑی پہ بیٹھے گا، اگلے دن پھر وہی گدھا گاڑی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ گاڑی بے شک 2005 ماڈل ہو یا 2026 ماڈل ہو، مقصد تو یہ ہے کہ دلہن کو لے کر آنا ہے، لیکن وہ مووی بننی ہے، ویڈیو بننی ہے، وہ لوازمات، وہ تکلفات، اور آج کل جو رواج چلا ہوا ہے شادی حالوں کا، وہاں پر جو ہے یعنی کہ آج کل 8-10 بندے کھڑے ہوتے ہیں جناب کیمرے لے کے، اس کی الگ ویڈیو بن رہی ہے، اس کی الگ بن رہی ہے، اس کی الگ بن رہی ہے۔ حیرت کی بات، جیسے کوئی بڑے صحافی اکٹھے ہو گئے ہوں، بڑی اہم شخصیت ہے، اس کا کوئی انٹرویو لینے کے لیے کھڑے ہیں، یعنی کہ شادی کی مووی بن رہی ہے، شادی کی یادگار بن رہی ہے۔ ایک کہتے ہیں اوہ ہنسنا نہیں ہے، ایک کہتے ہیں اوہ آنکھیں صحیح کھول کے بیٹھ، ایک کہتے ہیں اوہ آنکھیں تھوڑی کم کھول۔ یہ تکلف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی انسان اگر سادگی کے اندر بیٹھا ہو تو اس کی مووی بن رہی ہے نہیں بنے، اس سے کیا پرواہ؟ لیکن لوگ کہتے ہیں خیال کر، کپڑے یوں کر، ایک آدھے اس کو ایسے سیٹ کرتا ہے، وہ 1 گھنٹے کے اندر اتنا تھک جاتا ہے کہ جیسے اس نے 24 گھنٹے کے اندر کوئی مرغا بن کے زندگی گزاری ہو، یعنی کہ جیسے سزا اس کو کسی نے دی ہو۔ تو یہ سب کے سب جو ہے نا امت تکلفات میں پڑ گئی ہے۔ یہ تو شادی کی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب تو صورتحال یہ کہ اگر کہیں پر میت ہو جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی چنے والے چاولوں کا دور گزر گیا ہے، مرغا ڈالو۔ کہتے ہیں یار میرا باپ مرا پڑا ہے، کہتے ہیں تیرا مرا ہے، سب کا تو نہیں مرا، چاول تیرے باپ نے کھانے ہیں، سب نے کھانے ہیں، تو مرغا ڈالا۔ یعنی کہ وہاں پر بھی لوگ کیا کہیں گے، بھی چن والے چاول تھے، یوں تو بڑا زمیندار تھا، یوں تو بڑا کاروباری تھا، اور باپ جو کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا تو چن والے چاول نکلے۔ اب کیا ہے، بات صرف وہی ہے تکلفات کی، کہ ناک کٹ جائے گی، یوں کیا تو ایسے ہو جائے گا، یوں کروں گا تو لوگ ایسے کہیں گے۔ انہی چکروں کے اندر انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ انسان بالکل سادہ طرز زندگی پہ آ رہا ہے، اس میں اتنا سکون ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو مزہ سادگی میں ہے نا وہ تکلفات میں ہے ہی نہیں۔ اب اچھے سے اچھا جناب وہ کاٹن کے کپڑے تو پہن لیے، اب 24 گھنٹے اس کی استری کی فکر پڑی رہتی ہے، استری خراب ہو جائے گی، اس کو پکڑ کے پھرتے رہو۔ سادہ کپڑے ہوں جیسے دل کرے بیٹھو اٹھو، استری کا ٹینشن ہی نہیں استری کی۔ تو ہم نے اپنے کام خود بڑھائے ہوئے ہیں، ہر کام کے اندر تکلف ہے، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی تکلف ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے نا، لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر نماز اور ہوتی ہے نا، یہ تکلف بھی تو ہے۔ جب اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو بے شک کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، لیکن یہاں یہ کہ اگر 100 بندہ دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ کیا خشوع، کیا خضوع، فرشتے بھی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی آج تو واقعی نماز پڑھی ہے بندے نے، اور اگر اکیلا کھڑا ہے تو پھر ٹکا ٹک ٹکا ٹک السلام علیکم وعلیکم السلام، پتہ نہیں، خود نہیں پتہ کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کام میں عبادت میں تکلف ہے، روزے میں تکلف ہے،
حج میں تکلف ہے، یعنی کہ عبادات کے اندر بھی تکلف گھسا ہوا ہے۔ تو اس تکلف نے ہماری مت مار کے رکھ دی ہے۔ آج کتنی پریشانیاں اس تکلف کی وجہ سے ہیں۔ بھئی شادی کرنی ہے، شادی تو کر لیں، لیکن پھر ہال کا بھی خرچہ ہو تبھی ہے نا جی۔ ہال بک کروانا ہے، کتنے اخراجات ہیں آج کل۔ یعنی کہ کوئی خوشی غمی کرنی ہے تو اگر شرعی طریقے سے کرتے ہیں تو پریشانی ہے ہی نہیں، جتنا ہے بس ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے۔ ایک درویش تھا، درویش اللہ والے تھے، تو پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، بادشاہوں کا سسٹم یہ تھا کہ وہ درویشوں کے ساتھ بڑی بنا کے رکھتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، اور جو درویش ہوتے تھے وہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ لوگ نا اللہ والوں سے محبت کیا کرتے تھے جو بادشاہ ہوتے تھے۔ تو ایک ایسے درویش تھا، وہ ایک جنگل میں رہتا تھا، تو بادشاہ کے پاس وہ آتا جاتا تھا۔ جب بھی جاتا تھا تو بادشاہ جو ہے نا اس کے لیے بہت اچھے قسم کے کھانے تیار کیا کرتا تھا۔ تو وہ جب کھانا شانا کھا لیتا تھا نا، وہ پوچھتا تھا بادشاہ کے بھی کھانا پسند آیا ہے؟ وہ درویش کہتے تھے جی کھانا تو ٹھیک تھا، لیکن دعوت شراز کی اپنی بات۔ بادشاہ کہتا تھا کہ میرا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، بادشاہ وقت ہو کے اتنا خرچہ بھی کرتا ہوں، اور پھر یہ آ کے نا جو مجھے اینٹ مار کے جاتا نا کہ تیری ساری بات اپنی جگہ لیکن دعوت شراز کی اپنی بات ہے۔ بادشاہ نے کہ کسی دن جانا پڑے گا دعوت شراز کھانے کے لیے اس کے پاس، دیکھتے ہیں کہ ہے وہ کیا چیز۔ تو ایسے نہ ایک دفعہ دو دفعہ کئی مرتبہ وہ آتا اور بادشاہ اس کو کھلاتا، اور آخر میں پوچھتا کھانا کیسا تھا؟ وہ کہتا کھانا بہت اچھا تھا، دعوت شراز کی اپنی بات ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئیں گے اور ہم دعوت شراز کہیں گے ضرور آپ کے پاس۔ نے کہا جی جب دل کرے آ جاؤ۔ بادشاہ پہنچ گیا تو اس فقیر نے پتہ کیا کیا، ایک سوکھی روٹی اور ساتھ دیا پیاز۔ اس نے کہا بھی دعوت شراز بند نہیں ہوگی، چلو پہلے یہ کھا لوں۔ ظاہر ہے وہ تو عام بات نہیں ہے، دعوت شراز ہے، ظاہر سی بات۔ بادشاہ نے چاروں نے چار کھایا بھی، چلو یہ تھوڑا سا کھا لوں، پھر جب دعوت شراز آئے گی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ بنتا ہے۔ وہ کھا کے پھر بادشاہ نے پوچھا وہ دعوت شراز کیا ہے بھائی، ہم تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نے کہا یہی تو ہے دعوت شراز۔ نے کہا کیا مطلب تیرا؟ اور بھائی میرے اتنے اعلیٰ کھانے تجھے پسند نہیں آتے، تو دعوت شراز کی تعریفیں کرتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، تو بے شک بادشاہ ہے، میں تیرے پاس سال میں ایک بار آتا ہوں، دو مرتبہ آتا ہوں، تو مجھے کھانا کھلا لیتا ہے، اگر میں ہر روز آ کے ڈیرے لگا لوں تو یہ پرتکلف کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی یہ بات تو نہیں ہے، تو مہمان ہے تبھی اتنا میں خرچہ کرتا ہوں، ہر روز روز میں اتنا خرچہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو پھر میری دعوت شراز ہے تو 10 سال یہاں بیٹھا رہے، میں بھی کھاؤں گا تو بھی کھائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن دعوت شراز ہو جس میں تکلف نہ ہو۔ یہ تیرے ساتھ 10 بندے ہیں تو 10 روٹیاں 10 پیاز، 50 بندے لیا 50 روٹیاں 50 پیاز، نہ مجھے پریشانی نہ تجھے پریشانی، اور جب کہ مہمان آتے ہیں تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، مجھے کیا ٹینشن ہے، کوئی تکلف تو ہے نہیں، جو میں خود کھاتا ہوں کہتا آؤ جی آپ بھی کھائیں، بادشاہ گدا جو بھی ہو آ جائے۔ تیرے پاس جب بندہ آتا ہے تو پھر بلاتا ہے باورچی کو، یہ بنا وہ بنا، یہ چیز لے کے آ، وہ کہتا ہے فلاں چیز کم ہوئی پڑی ہے وہ بھی لے آ، فلاں چیز نہیں ہے وہ بھی لے آ، اتنے خرچے کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر تو کہتا ہے جی بس شکر ہے کہ مہمان خوش ہو کے چلا گیا۔ اگر ایسے مہمان ہر روز تیرے پاس آ جاؤں، ڈیرے لگا کے بیٹھ جائیں، پھر تو کیا کرے گا؟ تو آج جو ہے نا سارے کے سارے مسائل جو ہے نا وہ تکلفات کی وجہ سے۔ اس لیے ہم آج سے عزم کریں کہ تکلف والی زندگی سے نکل جائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی یہ ادا آپ اپنا لو۔ کیا فرماتے میرا محبوب؟ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس نے ایک صحابی ہے، اور یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کے پاس گئے، تو وہ جو ہے نا ایک جیسے ہم چادر بچھاتے ہیں، کوئی چیز بچھاتے ہیں نا بھی آپ اس کے اوپر بیٹھیں، تو وہ ایسے بچھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے پہلے بیٹھ گئے،
اور وہ ایسے بچھی، اللہ کے نبی پہلے بیٹھ گئے، وہ اس طرف بیٹھ گئے، چادر بچھی ہوئی ہے، نہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں نہ وہ صحابی بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے کیا اس میں ہمیں سبق دیا کہ چادر پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ جیسے آپ بیٹھے ہو میں بھی ایسے بیٹھ جاؤں گا، یہ تھوڑی ہے کہ میں بیٹھوں چادر پر آپ نیچے بیٹھو۔ یعنی اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک صحابی بیٹھ سکتا ہے زمین پر، میں بھی ایسے بیٹھ سکتا ہوں، اس کے لیے الگ نشیز کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص نشیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یار میرے لیے کرسی تو نہیں لے کے ابھی تک، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں، یہ تکلف ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اسی بینچ پر بیٹھ جاؤں یا میں نیچے بیٹھ جاؤں۔ ہمارے اپنے اندر کی ہماری جو انا ہے نا، ہمارے اندر کے شیطان ہے جو ہمیں تکلف پہ ابھارتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی کرسی لے آؤ۔ تو تکلف کے اندر تکلیف ہے، تکلف تو ہے، تکلیف سراسر۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے۔ یہ ایک شعر تو آپ کو سنا دی ہے، ہو سکتا ہے کہ تکلف سے ہماری جان چھوٹی جائے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ ہی وقت کے بعد آپ اس کی خبر کو جان لیں گے۔ یعنی کہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو قرآن کا نظام ہے، آپ کسی اور نظام کو اپناؤ گے، تجربات کرتے رہو گے، غیروں کے نقالی کرتے رہو گے، پھر آخر میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ نظام اصل قرآن والا ہی ہے، جس کے اندر ہماری کامیابی ہے، باقی سب فضول باتیں۔ اور دوسری اس کی تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر بات سمجھ نہیں آئے گی تو آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کو ساری کی ساری حقیقت کھل کر سمجھ آ جائے گی، نظر آ جائے گی کہ واقعتاً جو اللہ فرماتے تھے وہ حق سچ ہے، کہ ہمارے لیے سب کچھ قرآن کے اندر چھپا ہوا تھا، لیکن ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ ہم نے اس پر عمل کیا۔ تو اتنی باتیں، یعنی کہ اتنی گہری باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتلا دی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کو، جو کوئی ایک نصیحت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے نور چھپا ہوا ہے، خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہم اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی پر اس کو لاگو کریں، اور اس کے بعد پھر بہاریں دیکھیں، پھر دنیا کے اندر بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت کے اندر بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔